بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ میری سابقہ ہے خطا میرے مولا، میری سابقہ ہے خطا میرے مولا، تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا، تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ تو قدرت سے اپنی بدلنے کیوں سے، تو قدرت سے اپنی بدلنے کیوں سے، تو قدرت سے اپنی بدلنے کیوں سے، ہر ایک میری لغزش خطا میرے مولا، ہر ایک میری لغزش خطا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا۔ تو مسجود میرا، میں ساجد ہوں تیرا، تو مسجود میرا، میں ساجد ہوں تیرا، تو مسجود میرا، میں ساجد ہوں تیرا۔ ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم، أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر
قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ مولانا العظیم. صدر مجلس محترم محمد سلیم عباس قادری صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن نارووال، انتہائی معزز و مکرم علماء کرام، مشائخ اعظام اور معزز و محتشم خواتین و حضرات اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے رمضان المبارک کی ان نور بدامہ اور پرکیف ساعتوں میں تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام سات روزہ دروس عرفان القرآن کی آج ہم چھٹی مبارک اور مقدس نشست میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے اور تعلیمات قرآن پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے. جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا موضوع ہے معمول کے غیر معمولی گناہ. کچھ گناہ تو وہ ہیں کہ جنہیں ہر کوئی گناہ سمجھ کر ان سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مگر بہت سے گناہ اور خرابیاں جو ہماری زندگی کے اندر اس طرح رچ بس گئے اور ہمارے روزمرہ معمولات کا ایک ایسا حصہ بن گئے کہ جنہیں ہم صبح و شام
اپنے معمولات زندگی میں جن گناہوں کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمیں ان کے گناہ ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا. ان سے اجتناب کرنا، نفرت کرنا، اپنے آپ کو بچانا تو دور کی بات ہے، ان کو بالعموم ہماری سوسائٹی میں، معاشرے کے اندر گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا. اور اگر انسان کو اپنی غلطی اور گناہ کا احساس ہو جائے پھر تو اصلاح کی گنجائش رہتی ہے، مگر ایسے گناہ کے جن کے گناہ ہونے کا احساس ہی مر جائے، ختم ہو جائے، جن کو گناہ سمجھا ہی نہ جائے، وہ زیادہ خطرناک اور مہلک گناہ ہوتے ہیں کہ جن میں اصلاح پھر بہت مشکل ہو جاتی. لہذا ایسے ہی ہمارے معمولات زندگی کے اندر شامل اور ہمارے معاشرتی زندگی کا جو حصہ بن چکے ہیں چند گناہوں کا تذکرہ اور ان سے اجتناب کا حکم دیتے ہوئے رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے 26ویں پارہ میں سورہ الحجرات، جس کی 2 مقدس آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا تمسخر اور مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی قوم کا استہزاء نہ کرے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، عین ممکن ہے کہ جنہیں تم حقیر جان کر، معمولی سمجھ کر، بے اہمیت اور بے حیثیت جان کر جن کا تمسخر کر رہے ہو، استہزاء کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، عین ممکن ہے کہ وہی ان یکونوا خیرا منہم اللہ کی نگاہ میں مذاق کرنے والوں سے زیادہ بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اور پھر فرمایا کہ مومن عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ان کا استہزاء نہ کریں، ان کی تذلیل اور تحقیر نہ کریں، ان پر تمسخر نہ کریں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، عین ممکن ہے کہ جنہیں تم معمولی جان کر ان کا مذاق اڑا رہی ہو وہی اللہ کی نگاہ میں تم سے زیادہ بہتر ہو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آگے فرمایا کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی بھی نہ کیا کرو، تانا زنی نہ کیا کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے بھی نہ پکارا کرو. بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد کسی کو فاسق و فاجر کہنا یہ نہایت ہی برا نام ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہ لوگ جو ان گناہوں سے دامن چھڑا کر کاملاً اللہ کی بارگاہ میں تائب نہیں ہو جاتے، فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ یہی وہ لوگ ہیں جو خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے.
حاضرین محترم، اس آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے ہماری روزمرہ زندگی میں کے معمولات میں پائے جانے والے 3 غیر معمولی گناہوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1 تمسخر اور استہزاء، نمبر 2 الزام تراشی اور طعنہ زنی، اور نمبر 3 ایک دوسرے کو برے القاب اور برے ناموں سے پکارنا۔ اگر ہم اپنے معمولات کا جائزہ لیں، روزمرہ زندگی کے احوال کو سامنے رکھیں، تو پڑھے لکھے ان پڑھ، چھوٹے بڑے، مرد عورتیں، معاشرے کے تمام افراد ایک دوسرے پر طنز و مذاق کرنا، کسی کا تمسخر کرنا، کسی کا استہزاء کرنا، کسی کی غربت کا مذاق اڑانا، کسی کمزوری کا مذاق اڑانا، کسی پر طعنہ زنی کرنا، زبان درازی کرنا، الزام تراشی کرنا، حتیٰ کہ دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا اور حقیر سمجھ کر ان کو بے حیثیت ناموں سے، اپنے مرضی سے ان کے نام بگاڑنا اور برے القاب سے پکارنا۔ ایمان سے بتائیے کہ کیا یہ ہمارے روزمرہ زندگی کے اندر یہ معمولات شامل اور داخل ہیں یا نہیں؟ اور کبھی یہ سوچ بھی آئی کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، کہیں اللہ کی بارگاہ میں میرا گناہ تو نہیں لکھا جا رہا؟ ہنسی مذاق اڑانا دوسروں کا حقارت کی نگاہ سے، معمولی سمجھ کر، کوئی اسے گناہ تصور نہیں کرتا۔ طنز کرنا، طعنہ زنی کرنا، الزام تراشی کر دینا، اچھے برے جس نام سے دل چاہے پکار لینا، دوسروں کے ناموں کو بگاڑ دینا، گناہ تصور نہیں کیا جاتا، مگر اللہ رب العزت نے انہی معمولات کے گناہوں کی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر خطاب کیا اہل ایمان سے، اور ان سے اجتناب کا حکم دینے کے بعد ان کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے آیت کریمہ کا اختتام کیا، فرمایا من لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، میرے حبیب کے غلاموں، میں تمہیں ان گناہوں کی ہلاکتوں سے، تباہیوں سے، بربادیوں سے آگاہ کر رہا ہوں، متوجہ کر رہا ہوں، ان سے بچنے کا حکم دے رہا ہوں، لہذا تمہاری ظاہری اور باطنی زندگی پر ان کے اثرات بد، ان سے آگاہی ہو جانے کے بعد اگر آج بھی، اب بھی من لم یتب، اگر اب بھی تم نے صدق و اخلاص کے ساتھ توبہ کر کے ان گناہوں سے دامن نہ چھڑایا، تائب ہو کر زندگی سے ان برے اعمال کو تم نے نکال نہ دیا، تو فرمایا فاولئک هم الظالمون، جو ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں لیتا اور سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں تائب نہیں ہو جاتا، رب کائنات نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، یہی وہ لوگ ہیں جو خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ ان گناہوں کو اللہ پاک نے ظلم قرار دیا، اور جانتے ہیں کہ ظلم کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور شرک کرنا، اسے فرمایا ان شرک لظلم عظیم۔ جس طرح شرک کو ظلم کہا، اسی طرح دوسروں کا استہزاء کرنا، اسی طرح دوسروں پر طعنہ زنی کرنا، اسی طرح دوسروں کا تمسخر کرنا، حقارت کی نگاہ سے دیکھنا،
برے ناموں سے پکارنا، ان تمام گناہوں کے ارتکاب کو بھی اللہ پاک نے ظلم سے تعبیر کیا. اور جانتے ہو کہ ظلم کرنے والے ظالم کون ہیں؟ قرآن مجید میں دو ٹوک اللہ نے فیصلہ کر دیا، الا ان لعنت اللہ علی الظالمین. خبردار، آگاہ ہو جاؤ کہ ظالم اللہ کی رحمت سے دور، ظالم اللہ کی رحمت سے محروم ہے. لہذا حاضرین محترم، یہ اعمال وہ ہیں کہ جن کو ہم گناہ تصور بھی نہیں کرتے، مگر غور کریں تو یہ اتنے بڑے جرم ہیں کہ جن کے باعث رب کی بارگاہ میں ہم درجہ ظلم میں آ جاتے ہیں، ظالموں کی فہرست میں آ جاتے ہیں. اور جو ظالموں کی فہرست میں آ جاتا ہے، رب کائنات فرماتا ہے کہ میری نگاہ رحمت اس سے پھر جاتی، میں اپنی نظر رحمت سے اسے محروم کر دیتا ہوں. تو اگر اللہ کی نگاہ رحمت، رب کائنات کی کہ کرم کی نگاہ اور اس کے لطف و احسان اور انعام کی نگاہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہوگا. اور ظلم سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان روزمرہ زندگی کے معاشرتی گناہوں کو اپنے معاملات زندگی سے نکالنا ہو. چونکہ ان گناہوں کا جو مین محرک ہے وہ کیا ہے؟ خود پسندی، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور دوسروں کو نگاہ حقارت سے دیکھنا، دوسروں کی تذلیل کرنا، تحقیر کرنا، معمولی جان کر کسی کا تمسخر کرنا، طنز و مذاق کرنا، تانا زنی کرنا، کسی کو اپنے مال پہ ناز ہے وہ کسی کی غربت کا مذاق اڑا رہا، کسی کو اپنے جمال پہ ناز ہے وہ دوسرے کی شخصیت کا مذاق اڑا رہا، کسی کو اپنی طاقت اور اقتدار پہ ناز ہے وہ دوسرے کی بے حیثیتی کا مذاق اڑا رہا، کسی کو اپنے علم اور فن پہ ناز ہے وہ دوسرے کی لا علمی اور کمزوریوں کا مذاق اڑا رہا ہے. رب کائنات نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو تم میں سے کسی قوم کو یہ زیبا نہیں کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھ کر ان کا مذاق اڑائے، اور کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر مت جانو. اس حد تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تکریم انسانیت کی اور حسن خلق کی تعلیمات دی کہ جب فتح مکہ کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑے بڑے رؤسائے قریش آ کر قبول اسلام کرنے لگے، تو ایسے ہی انہی حالات کے اندر اکرمہ من ابی جہل، جو ابو جہل کا بیٹا تھا، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ابو جہل کا بیٹا آ کر بیٹھ گیا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ قبول اسلام کے لیے صحابہ کرام نے اکرمہ کو آقا علیہ السلام کی مجلس میں دیکھا تو تحقیراً حقارت کی دو جملے بول دیے اور کہنے لگے ھذا ابن فرعون ھذہ الامہ، کہ یہ اس امت کے فرعون کا بیٹا دیکھیے ہمارے نبی کی بارگاہ میں آ کر بیٹھا ہوا ہے. حاضرین محترم، بس اتنا لفظ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں میں اس کی آواز پڑی کہ دیکھو اس امت کے فرعون کا بیٹا بھی حضور کی بارگاہ میں آیا بیٹھا. اب صاف ظاہر ہے کہ اس کی دین دشمنی کسی سے ڈکی چھپی نہیں تھی، اور ان کے لیے ایک تعجب کی بات تھی کہ اتنے بڑے دشمن دین کا بیٹا بھی آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. ایک حقارت کا جملہ تھا، اور یہ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر شامل ہے کہ ہم
کسی برے شخص کو جس کے اعمال، جس کا اٹھن بیٹھنا، جس کی سوسائٹی زیادہ اچھی نہیں، جب ایسے لوگوں کو کسی نیک مجلس میں آتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم بھی نگاہ حقارت سے انگلی اٹھاتے ہیں کہ دیکھیے جی وہ فلاں صاحب بھی آج آ کر فلاں نیک مجلس میں بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں یہ نہیں؟ یہی ایک فطری انداز تھا صحابہ کرام نے جب یہ بات کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی ناگوار گزری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا لا تؤذوا الاحیاء بسبب الاموات، اے میرے غلاموں خبردار مردہ ماں باپ کے گناہوں کا اور ان کی برائیوں کا تذکرہ کر کے ان کی زندہ اولاد کے دل نہ دکھایا کرو۔ کیا ہوا کہ اس کا باپ برا تھا، اس کے اعمال اس کے ساتھ، کیا ہوا کہ یہ بھی آج تک میرے دین کی مخالفت کرتا رہا، میرے دشمنوں میں شامل رہا، مگر آج اگر صدق و اخلاص کے ساتھ تائب ہو کر میری بارگاہ میں قبول اسلام کے لیے آ گیا ہے تو اسے حقیر مت جانو، اسے معمولی مت سمجھو، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تمہیں کیا معلوم کہ کس کی کون سی ادا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ پسند آ جا، اس کا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہو جا۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل کے بیٹے اکرما کے لیے حکارت کا جملہ سننا گوارا نہیں فرماتے اور اپنے غلاموں کو اس سے منع کرتے ہیں، ادھر زمین پر تاجدار کائنات تکریم انسانیت کا حکم دے رہے ہیں، اس نے خلق کا اظہار کر رہے کہ ادھر رب کائنات جبرائیل امین کو بھیج کر اپنے مصطفیٰ کے عمل مبارک کی تائید بھی کر رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے، اور قیامت تک غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکریم انسانیت کی ایسی لازوال تعلیم ارشاد فرما رہا ہے، اور ساتھ حکم دے رہا ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، اے میرے حبیب کے غلاموں جس عمل کو میرے مصطفیٰ نے آج ناپسند کیا ہے، میں تمہیں بحیثیت مومن اس بات کا حکم دے رہا ہوں کہ قیامت تک اپنی زندگی سے اس گناہ کو نکال، اس سوچ کو نکال دو، اس فکر کو نکال دو۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، این ممکن ہے کہ جنہیں تم معمولی سمجھ رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہوں اللہ کے ہاں۔ اور اسی طرح پھر عورتوں سے خطاب کیا ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، عورتوں تم دوسری عورتوں کا تمسخر نہ کرو، مذاق نہ اڑایا کرو، انہیں حقیر نہ جانا کرو۔ اب قرآن مجید کے اگر اسلوب بیان کو دیکھیں تو اللہ پاک نے جتنے بھی احکام نازل فرمائے ان میں ہمیشہ خطاب مذکر کے صیغے کے ساتھ مردوں کو کیا، اور اسی خطاب میں از خود عورتیں اس حکم میں شامل ہو گئی۔ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ مردوں کو الگ خطاب کیا ہو، عورتوں کو الگ خطاب کیا ہو۔ اقیم الصلاۃ، اقامت نماز کا حکم دیا تو صیغہ مذکر کا استعمال کیا، مگر عورتیں بھی خود اس حکم میں شامل ہو گئی۔ عطائے زکوٰۃ کا حکم دیا، اکل حلال کا حکم دیا، اجتناب حرام کا حکم دیا، تو جتنے بھی احکام آئے عورتوں کے لیے اسپیسیفکلی الگ سے کوئی حکم جاری نہیں کیا، مگر تمسخر و استہزاء، دوسروں کی دل ازاری، دوسروں کی تحقیر اور تذلیل، یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا غیر معمولی گناہ کا درجہ رکھتا ہے کہ جس کے لیے رب ذوالجلال نے پہلے اجتماعی طور پر لا یسخر قوم من قوم کہہ کر مردوں اور عورتوں دونوں سے خطاب کیا، اور دونوں سے خطاب کرنے کے بعد ولا نساء من نساء کہہ کر عورتوں کو الگ سے متوجہ کیا کہ خبردار تم بھی اپنے اندر سے اس برائی کو نکال دو کہ کسی کو حقیر سمجھ کر اس کا استہزاء نہ کیا کرو، اس کی تذلیل اور تحقیر نہ کیا کرو۔ چونکہ یہ
سوچ اور یہ فکر اور یہ عمل، خود پسندی کا عمل، اپنی برتری کا احساس اور دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا اور ان کا استہزاء کرنا اور ان پر طنز کرنا، یہ عمل نسبتاً چونکہ عورتوں میں زیادہ تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں الگ خطاب کر کے متوجہ کیا کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والی خواتین، تمہارا کردار بھی اتنا اعلیٰ اور مثالی ہونا چاہیے کہ تم دوسروں کو حقیر جان کر ان کا تمسخر نہ کرو، بلکہ ہر ایک کو اپنے سے عظیم اور اپنے سے بہتر جان کر ان کی عزت تمہارے دل کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اسی طرح پھر آگے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کہہ کے الزام تراشی اور تانا زنی سے منع کیا، اور پھر خاص ان کلمات پر اگر غور کریں تو یہ نہیں فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کرو، بلکہ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر الزام تراشی نہ کرو، اپنے آپ پر، اپنے نفوس پر تانا زنی مت کرو۔ حالانکہ اپنے آپ پر تو کوئی بھی الزام تراشی نہیں کرتا، ہر کوئی کرتا دوسرے پر ہے، مگر دیکھیے کس کمال حکمت کے ساتھ اللہ نے ہمیں اس طرف متوجہ کیا کہ اے بندے، یہ جو الزام تراشی تانا زنی دوسرے پر کر رہا ہے، یہ دوسرے پر نہیں کر رہا، یہ در حقیقت تو اپنے آپ پر تانا زنی کر رہا، اپنے آپ پر الزام تراشی کر رہا، کہ جب آپ دوسرے پر کریں گے تو یقیناً جواباً دوسرا بھی تو آپ پر الزام تراشی کرے گا۔ جب آپ دوسرے کا طنز کریں گے تو وہ آپ کا طنز کرے گا، جب آپ دوسرے کی عزت کا خیال نہیں رکھیں گے تو دوسرا آپ کی عزت کا بھی خیال نہیں رکھے گا۔ لہذا یہ جو آپ کی تذلیل ہو رہی ہے، تحقیر ہو رہی ہے، یہ کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں، بلکہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ۔ تو الزام تراشی اور تانا زنی سے روک۔ پھر وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے، ناپسندیدہ ناموں کو بگاڑ دینا اور مرضی کے نام لے لینا، اپنے لیے یہ پسند کرنا کہ لوگ اچھے ناموں سے پکاریں، حضرت صاحب کہیں، حاجی صاحب کہیں، چودھری صاحب کہیں، فلاں صاحب کہیں، ہر کوئی پسند یہ کرتا ہے کہ مجھے القاب کے ساتھ بلایا جائے، اور جب دوسرے کی باری آتی ہے تو دوسروں کو حقیر سمجھ کر، معمولی سمجھ کر، جو زبان پہ آتا ہے بغیر سوچے سمجھے، کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ دوسرا بھی عزت نفس کے اعتبار سے انسان ہونے کے ناطے وہ بھی ہمارے جیسا ہے، اور عزت نفس سب کی ایک جیسی ہے، کہیں میرے اس عمل سے اس کا دل نہ دکھ جائے، تو اس بے حیثیتی کے ساتھ جب دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں، ان کی عزت نفس کو پارا پارا کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس پر ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب کے غلاموں، تم اسے کوئی حیثیت نہیں دیتے، مگر تمہیں کیا معلوم کہ میری بارگاہ میں اور میری نگاہ میں سب سے بڑھ کر بندہ مومن کی پذیرائی اور اس کے ٹوٹے ہوئے دل کی حیثیت ہے کہ جو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو کے دلوں کو توڑتا ہے، وہ زندگی بھر جیسے چاہے اعمال کرتا پھرے، مگر جس بندے کی نگاہ میں اللہ کی مخلوق کی بلائی نہیں ہے، وہ کبھی بھی اللہ رب العزت کے قریب نہیں ہو سکے۔ وہ اپنی جان پر خود ظلم کرنے والا، اور یہ سارا ظلم کس بنا پر ہوتا ہے، اس کا مین محرک کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان الزام تراشی بھی تب کرتا ہے کہ جب دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، تانا زنی بھی تب کرتا ہے جب حقیر سمجھتا ہے، استہزاء بھی تب کرتا ہے جب حقیر سمجھتا ہے، برے نام سے بھی تب پکارتا ہے جب حقیر سمجھتا ہے، اور دوسرے کو حقیر سمجھنا اور خود کو بہتر جاننا، خود پسندی، انانیت، یہ تکبر ان سارے گناہوں کی جڑ ٹھہرا۔ اور رب کائنات نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ ساری برائیوں کا آغاز اور ساری برائیوں کی ابتدا تکبر سے ہوتی، حتیٰ کہ کفر کی ابتدا بھی تکبر سے ہوئی، گمراہی کی ابتدا بھی تکبر سے ہوئی، تمام گناہوں کی ابتدا
تکبر اور انانیت، خود پسندی سے ہوئی، اور پہلا گناہگار، پہلا کافر اور پہلا گمراہ، اس کی گمراہی کا سبب کیا تھا؟ جب تخلیق آدم کے بعد اللہ پاک نے حکم سجدہ دیا ملائکہ کو، سب ملائکہ سجدے میں گر گئے الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، انکاری ہو گیا۔ رب کائنات نے پوچھا کہ اے ابلیس، تو نے میرے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس نے ایک جواب دیا، اب انا خیر منہ، باری تعالیٰ میں تیرے آدم کو کیوں سجدہ کرتا، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اعلیٰ ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، مٹی نیچے گرتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، میں افضل ہوں، میں اس کے آگے کیسے جھکتا؟ رب ذوالجلال نے بس یہ جملہ سننے کی دیر تھی، فرمایا فخرج منا فإنک رجیم، میری بارگاہ سے نکل جا، متکبروں کے لیے میری جنت میں کوئی جگہ نہیں، مغروروں کے لیے میری جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے، تو نے اپنے آپ کو میرے آدم سے بہتر جانا، اور اس تکبر کے باعث تو نے میرے آدم کی تحقیر کی، لہذا نکل جا میری بارگاہ سے، جنت سے نکال دیا، راندہ درگاہ کر دیا، قیامت تک لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اور جب اسے نکالا جنت سے تو نکلتے ہوئے اس نے پھر مہلت مانگی، عرض کی باری تعالیٰ پھر مجھے بھی تو کچھ مہلت دے دے۔ رب نے کہا جا قیامت تک تجھے مہلت دیتا ہوں۔ اس نے کہا اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب قیامت تک روئے زمین پر میں گمراہی پھیلاتا رہوں، لوگوں کو بہکاتا رہوں گا، بھٹکاتا رہوں گا۔ تو ساری گمراہیاں ابلیس نے پھیلائیں، سارا کفر ابلیس سے پھیلا، چونکہ وہ پہلا کافر تھا جس نے اللہ کی نافرمانی جو کی، اور وہ نافرمانی تکبر کے باعث ہوئی۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، جب اس نے تکبر کیا اور اس تکبر کے باعث آدم کے سامنے سجدے سے انکار کر دیا، تو رب کائنات نے فرمایا کہ اس انکار اور اس تکبر کے باعث وہ کافروں میں سے ہو گئے۔ گویا کفر کی ابتدا بھی اسی تکبر سے ہوئی، گمراہی کی ابتدا بھی تمام گناہوں کی، اور اسی گمراہ اور اسی کافر اور اسی گناہگار سے تو آگے سب گناہ پھیلے۔ سو ساری خرابیوں کی جڑ جو تکبر ٹھہرا، رب ذوالجلال نے حکم یہ دیا کہ اے ایمان والو اس تکبر کو اپنے اندر سے نکال دو، اور ہر کسی کو جب آپ اپنے سے بہتر سمجھو گے تو پھر یقیناً نہ کسی پر انگلی اٹھے گی، نہ کسی کے خلاف زبان کھلے گی، نہ الزام تراشی ہوگی، نہ تانا زنی ہوگی، نہ تمسخر ہوگا، نہ استہزاء ہوگا۔ یہ سارا کچھ ہوتا ہے تکبر کی وجہ سے۔ لہذا آؤ صدق و اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے ان بد اعمالیوں سے تائب ہو جاؤ، اور اگر اب بھی توبہ نہیں کرتے تو فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا، اور جو ظالموں میں سے ہوتا ہے ظالم پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کیا کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے خاص کرم کے ماحول کے اندر آج جب ماہ رمضان، اس کی خاص رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے، اس کی عنایتوں کے دروازے کھلے ہوئے، فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں، فتحت ابواب الجنہ، جنتوں کے دروازے کھلے ہیں، فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، غلقت ابواب النار، برائی کے، عذاب کے، دوزخ کے دروازے بند کر رکھے ہیں رب کائنات نے۔ اس کی رحمتوں کی بارش موسلادھار انسانیت پر برس رہی ہے، مگر اس کے باوجود وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے توبہ نہ کی، جس نے ان گناہوں سے اجتناب نہ کیا، باز نہ آیا، رب کائنات نے فرمایا وہ ظالم ہے، اور ظالم میری رحمت سے دور ہے۔ وہ رمضان کے دن ہو یا راتیں، وہ خاص رحمت کی برسات ہی کیوں نہ ہو رہی ہو، مگر جو اپنے آپ کو ظلم سے نہیں بچاتا وہ کبھی بھی خدا کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی خاص رحمتوں سے ہماری جھولیاں بھری جائیں، ہمارے گناہوں کی بخشش ہو، رب کائنات کی نظر عنایت ہو ہماری طرف،
اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو تو اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے آپ کو ظالموں کی فہرست سے نکالنا ہو، اور ظالموں کی فہرست سے نکل نہیں سکتے جب تک کہ اس تکبر اور انانیت کو اندر سے نکال کر تکریم انسانیت کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا لے۔ حاضرین محترم، یہ ابتدائی 3 گناہ تھے جن کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت نمبر 11 میں کیا، اور پھر ایسے ہی 3 گناہوں کا ذکر اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 12 میں کیا، اور ایمان والوں سے پھر دوبارہ خطاب کر کے انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، کثرت کے ساتھ گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بہت سے گناہ، بہت سے گمان اللہ کی بارگاہ میں گناہ ٹھہرتے۔ ولا تجسسوا، نمبر 2 ایک دوسرے کی جاسوسی سے بچو، تجسس ایک دوسرے کے خفیہ معاملات کے درپے نہ ہوا کرو، اور نمبر 3 ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت سے بچو، اور اس غیبت کی مثال دیتے ہوئے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے مردار گوشت کو کھانا پسند کرتا ہے؟ خود ہی جواب دیا فکرہتموہ، یقیناً تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ تو جب اسے ناپسند کرتے ہو تو فرمایا واتقوا اللہ، پھر غیبت کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، یہاں بھی اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے ہمارے معمولات زندگی میں پائے جانے والے گناہوں کا تذکرہ کر کے ان سے اجتناب کا حکم دینے کے بعد آیت کریمہ کا اختتام پھر دعوت توبہ پر کیا، اور اس بات کا اعلان کیا کہ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اگر آج بھی تم احساس ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے تائب ہونا چاہو تو سنو، وہ رب تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے اور اپنی رحمتیں عطا کرنے کے لیے آج بھی وہ تیار ہے، لیکن صدق و اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے حاضر تو ہو۔ اور کس سے توبہ؟ فرمایا پہلا جرم، پہلا گناہ کثیرا من الظن، کثرت کے ساتھ گمان، اور جن گمانوں سے منع کیا گیا وہ کوئی اچھے گمان نہیں، برے گمان، بدگمانیوں سے بچو، کسی کے لیے دل میں برا گمان مت رکھو، ہر ایک کے لیے اچھا نیک گمان رکھو، اور جب نیک گمان کی تعلیم دی تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نیک گمانوں کا سب سے زیادہ حقدار سب سے پہلے تمہارا رب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یموتن احدکم الا هو یحسن الظن باللہ عز وجل، کہ تم میں سے کسی شخص کی موت واقعہ نہ ہو مگر اس حال میں کہ مرتے ہوئے بھی اپنے مولا کے ساتھ وہ حسن ظن رکھے، کبھی دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے بدگمانی نہ لاؤ۔ اس لیے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث پاک جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت کیا، اور رب کائنات نے خود فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، تو کوئی جیسا میری بارگاہ سے گمان رکھتا ہے میرا معاملہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے، اور فرمایا فَلْيَظُنْ مَا شَاءَ، اے بندے اب اختیار تجھے دے دیا ہے، جیسا چاہے مجھ سے گمان رکھ لے۔ تو پہلا حسن ظن اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے رسول کی بارگاہ کے ساتھ، پھر اللہ کے نیک مقبول اور محبوب بندوں کے ساتھ حسن ظن کی تعلیم، اور پھر چوتھے درجے میں آ کر تمام مخلوقات کے ساتھ، تمام اہل ایمان کے ساتھ، ہر اس انسان کے ساتھ کہ جس کا ظاہر اس میں کوئی گناہ دکھائی نہ دے، اس کے قلب اور اس کے باطن اور چھپے ہوئے معاملات کو قریدے بغیر اس کے ظاہر اچھے حال کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے نیک گمان رکھنا، جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین الخیر،
کہ ہر صاحب ایمان کے لیے اپنے دل میں ہمیشہ نیک گمان رکھو، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور خالی بدگمانی سے بچنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل مبارک سے اور اپنی سنت مبارکہ سے اس بات کی بھی تعلیم دی کہ کوشش کرو کہ دوسروں کو اپنے بارے میں بدگمانی سے بچاؤ بھی، خود بدگمانی سے بچو اور دوسروں کو بدگمانی سے بچانے کا اہتمام بھی کرو، یعنی ایسے شکوک و شبہات والے کام ہی نہ کرو کہ جن سے بدگمانی پیدا ہو، ایسے مقامات پر مت جاؤ کہ جہاں تہمت کا اندیشہ ہو، ایسا عمل مت کرو جس سے کسی کے دل میں برا گمان آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، عشرہ اعتکاف میں مسجد نبوی کے اندر معتکف ہیں، اور آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئیں۔ آپ صحن مسجد میں اپنی زوجہ مطہرہ سے دوران ملاقات محو گفتگو تھے کہ اچانک ایک عربی، ایک دیہاتی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے گزرا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے گزرتے دیکھ کر پاس بلا لیا اور بلا کر فرمانے لگے کہ یہ میری زوجہ صفیہ ہیں، میں اعتکاف میں تھا اور یہ مسجد کے صحن میں میری ملاقات کے لیے آئی۔ بس اتنے کلمات جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، وہ شخص اس کے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ وضاحت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا آپ کی ذات کے بارے میں ہمارے دل میں، دماغ میں کوئی برا گمان آ سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، بے شک تیرے دل میں برا گمان نہیں آ سکتا، مگر میں نے وضاحت کرنا ضروری اس لیے سمجھا کہ چونکہ ہر انسان کے وجود کے اندر شیطان خون کی طرح گردش کر رہا ہے، وہ بدگمانیاں پھیلاتا ہے، وساوس ڈالتا ہے، اور میں نے ضروری اس لیے سمجھا کہ اگر کہیں بھول کے بھی شیطانی وسوسے کے باعث کسی کے دل میں میری ذات کے بارے میں اگر برا گمان آ گیا تو وہ برا گمان خالی گناہ تک نہیں رہے گا، اللہ کے رسول کے بارے میں برا گمان وہ اس کو ایمان کے دائرے سے بھی خارج کر دے۔ لہذا تاجدار کائنات اگر بلا کر اپنے معاملات کو واضح کر رہے ہیں اور دوسروں کو بدگمانیوں سے بچانے کے لیے اپنے معاملات کی وضاحت کر رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے معاملات کو یعنی اتنا واضح رکھے، اتنا کلیئر رکھے کہ ان معاملات کے ہوتے ہوئے کسی کے بارے میں دل کے اندر بدگمانی پیدا ہی نہ ہو، چونکہ اگلے جتنے گناہ آ رہے ہیں ان کی ساروں کی جڑ بدگمانی۔ جب بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو یہاں سے پھر دوسرا گناہ تجسس، جاسوسی، جب کسی کے لیے آپ کے ذہن میں برے خیالات پیدا ہو گئے تو پھر آپ اس کی ٹو میں لگ جاتے ہیں، پھر اسے کریدنے لگ جاتے ہیں، اس کے معاملات کے درپے ہو جاتے ہیں، پرائیویٹ معاملات، خفیہ معاملات، بدگمانی جو آ گئی۔ اب جہاں وہ کھڑا ہے آپ پیچھے پیچھے، کسی سے بات کر رہا ہے، کان لگا ہوا، جی کیا ہو رہا ہے، کسی سے معاملہ کر رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، یعنی اس کی زندگی کے اندر انٹرسٹ۔ رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اے میرے حبیب کے غلاموں خبردار، تمہیں دوسروں کی زندگیوں کا نگہبان نہیں بنایا گیا کہ ان کے معاملات کے پیچھے پڑ جاؤ، نہیں، اگر تم نے نگہبانی کرنی ہے تو اپنے نفس کی کرو، اپنے وجود کی کرو۔ اس خیال میں کیوں لگے ہوئے ہو کہ کوئی کیا کر رہا ہے؟ ہاں، اگر تم اپنی اصلاح چاہتے ہو تو تمہارا دھیان ہر طرف ادھر رہنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے معاملات کیسے۔ اور جو کوئی دوسروں کے معاملات کے درپے ہو جاتا ہے، دوسروں کے معاملات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، صحیح حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کائنات اس کے معاملات کے درپے ہو جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اتبع
لا تتبعوا عورات المسلمین فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفدخ في بيته. فرمایا کہ دوسرے مسلمانوں کے پرائیویٹ معاملات، نجی معاملات، ان کے درپے مت ہوا کرو، ان کے پیچھے مت پڑو کہ کوئی کیا کر رہا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ جو دوسرے لوگوں کے رازوں اور عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، رب کائنات اس کے رازوں اور عیبوں سے پردہ اٹھا دیتا. اور فرمایا من یتبع اللہ عورتہ، جس کے رازوں اور عیبوں سے خدا پردہ اٹھا دے، یفتخ فی بیتہ، اسے گھر بیٹھے بٹھائے رب کائنات ذلیل و رسوا کر دیتا. پھر اسے ذلت اور رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو لہذا چاہتے ہو کہ رب تمہیں ذلت و رسوائی سے بچائے، تم اللہ کی مخلوق کو ذلت و رسوائی سے بچایا کرو. جب تم دوسروں کو ذلت و رسوائی دو گے، دوسروں کے پردے اٹھاؤ گے، تو پھر یاد رکھ لو کہ رب کائنات جو ستار العیوب، جس نے ہم ساروں کے گناہوں پر پردے ڈال رکھے، جس نے ساروں کے عیبوں کو ڈھانپ رکھا ہے، اے بندے تیری زندگی کے ہزار عیب اگر ان پر تیرے خدا نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، تو اتنا کم ظرف کیوں ہے کہ تجھے اپنے بھائی کا کوئی ایک عیب نظر آ جائے تو اس پر بھی پردہ نہیں ڈال سکتا. تجھے اپنی بہن کا ایک عیب نظر آ جائے تو اس پر بھی پردہ نہیں ڈال سکتا. جب تک آگے بیان نہ کر دیا جائے، جب تک اسے چار لوگوں کے درمیان ذلیل اور رسوا نہ کر دیا جائے، اس وقت تک ہمیں سکون نہیں آتا. یاد رکھ لو، ایک ہے کسی کے عیبوں سے پردہ اٹھانا، اس کے خفیہ رازوں کے درپے ہو جانا، ٹو میں لگ جانا، عیبوں سے پردہ اٹھانا، اسے رسوا کرنا. اور ایک ہے از خود کسی کا عیب سامنے آ بھی جائے تو اس عیب پر پردہ ڈال کر اس کو رسوائی سے بچا لینا. امام ابو بکر الجساس احکام القرآن کے اندر آقا علیہ السلام کی حدیث کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اور دوسروں کو رسوائی سے بچاتا ہے، جانتے ہو اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہے؟ فرمایا من رأى عورتاً فسترہا کان کمن احیاء الموعودہ. حضور نے فرمایا کہ جو کسی کے عیب کو دیکھے اور پھر اس پر پردہ ڈال دے، پردہ پوشی کر دے، اسے رسوائی سے بچا لے، بے عزت ہونے سے بچا لے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن وہی مقام ہوگا جو مقام اس شخص کا ہے کہ جس نے زندہ درگور ہوتی ہوئی بچی کو موت کے منہ سے بچا لیا. زندہ درگور ہوتی ہوئی بچی کو موت کے منہ سے جو شخص بچا لیتا ہے، تو جو اجر، جو مقام اس شخص کا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی مقام اس شخص کا ہوگا جو اپنے دوسرے بھائی کو ذلت اور رسوائی سے بچا لیتا، جو دوسرے کی عزت کا خیال رکھتا ہے، جو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا. اور پھر یہیں تک نہیں بلکہ صحیح بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کا اس دنیا میں پردہ رکھتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کائنات اس کے پردے رکھے گا. جو یہاں کسی کے عیب کو ڈھانپتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو ڈھانپ دے گا. اور پھر یہاں تک فرمایا کہ جو اس دنیا کے اندر کسی کے ایک گناہ پر پردہ ڈالتا ہے، رب کائنات قیامت کے دن اس کے ایسے ہی 70 گناہوں پر پردہ ڈال دے، 70 عیبوں پر پردہ ڈال دے. اور جو یہاں کسی کی بے پردگی کرتا ہے، رب کائنات اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جو یہاں کسی کا استہزاء کرتا ہے، رب کائنات اس کا بدلہ اسے دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا استہزاء کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو ایسے گناہ پر تانا دیتا کہ جس گناہ پر وہ گناہگار تائب ہو چکا، توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے باوجود